السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علم کی اس مجلس میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس مجلس کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور علمی مجالس کی اللہ رب العالمین نے علمی مجالس کی جو فضیلت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے ہم کو محروم نہ کرے۔ وقت بہت مختصر ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے جو موضوع اختیار کیا ہے میں نے، وہ ہے سود کا مسئلہ۔ ہماری شریعت میں سود کا کیا حکم ہے، یا سود کی کیا خطورت اور اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ موضوع یہ بہت طویل اور عریض ہے، تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنا کسی ایک مجلس میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ بعض ایسے مسائل جن سے ہمارا سابقہ آئے دن پڑتا رہتا ہے، ان بعض مسائل کے بارے میں بات کی جائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ موضوع میں داخل ہونے سے پہلے چند ایک اصولی باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت کے اندر رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور سے اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ أَوْ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال کہاں سے کمایا، حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا۔ پرواہ صرف اس بات کی ہوگی کہ مال آنا چاہیے، بس زیادہ آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں اس حدیث کو جتنی بار بھی پڑھتا ہوں، اتنی بار مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ حدیث اسی زمانے کے لیے ہے۔ ابھی موجودہ وقت میں اگر لوگوں کے حالات کا ہم جائزہ لیں تو صورتحال کچھ ایسی ہی بن گئی ہے کہ ہمیں مال چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم کوئی کاروبار کرنے سے پہلے، مال کمانے کا کوئی ذریعہ اختیار کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے ہم تردد نہیں کرتے ہیں کہ ہماری شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے، ہمیں تھوڑا سا غور فکر کر لینا چاہیے، پھر قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہماری شریعت میں رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یہ صرف عبادات کا نام ہے، عبادات جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انجام پاتی ہیں وہ عبادات ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو دنیاوی معاملات ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان معاملات میں ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے کہ جو چاہو وہ کرو، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصور بعض لوگوں کے ذہن میں شاید ہوتا ہے، جبکہ جس قدر اہمیت عبادات کی ہے اس سے کم اہمیت معاملات کی نہیں ہے۔ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی اہمیت کسی بھی طرح سے اس سے کم نہیں ہے۔ جس طرح سے عبادات دین کا حصہ ہیں، اسی طرح سے دنیاوی معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، اور دنیا کے ہر معاملے کے سلسلے میں
ہمارے دین کے اندر رہنمائی اور گائیڈ لائن موجود ہے. انہی میں سے ایک ہے مال کمانا. تو مال کمانا بھی، اس کے لیے بھی ہماری شریعت نے کچھ گائیڈ لائن بنائے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو بہت اہم اصول ہے اس باب میں وہ یہ سمجھیں کہ علماء نے ایک قرآن اور سنت کے نصوص کی روشنی میں ایک قاعدہ استنباط کیا ہے کہ الاصل فی المعاملات المالیہ الحل والاباحہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی معاملات میں اصل یہ ہے کہ تمام تر معاملات جائز ہیں. کسی بھی طرح سے مال کمانا آپ کے لیے جائز اور حلال ہے. کب تک حلال اور جائز ہے؟ جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے. کوئی بھی مالی معاملہ کرنا، کوئی تجارت کرنا، کوئی کاروبار کرنا، کوئی بزنس کرنا، کسی سے کوئی مالی لین دین کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے. اور اس قاعدے کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو حلال طریقے ہیں مال کمانے کے وہ ان لمیٹڈ ہیں، غیر محصور ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ مال کمانے کے جو حلال طریقے ہیں وہ طریقے ان لمیٹڈ ہیں، جبکہ جو حرام طریقے ہیں، حرام ذرائع ہیں مال کمانے کے، وہ لمیٹڈ ہیں. اور ہماری شریعت کا ایک منہج ہے، کتاب و سنت کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جب دو چیزوں کی بات کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین اس چیز کو بیان کرتا ہے جو لمیٹڈ ہے. کیونکہ جو ان لمیٹڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو ہمارے لیے بیان کر سکتا ہے. لیکن اگر تجارت کرنے کے 1,00,000 طریقے قرآن اور حدیث میں بتا دیے جائیں کہ یہ 1,00,000 طریقے ہیں، کون اس کو یاد کر پائے گا؟ اور پھر آنے والے دنوں میں نئے نئے طریقے آئیں گے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین جو لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرتا ہے. اور جب وہ لمیٹڈ چیزیں آپ کو پتہ چل گئی تو اس کے اپوزٹ جتنی چیزیں ہیں سب جائز ہیں. تو تجارت کے اور مالی معاملات کے جو حرام طریقے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اسی لیے ان لمیٹڈ چیزوں کو ہماری شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ بھائی مال کماؤ، بس فلاں 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 طریقے سے بچنا، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں تمام طریقے جائز ہیں. یہ کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ مال جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کے حلال طریقے لامحدود بنائے اور حرام طریقے چند ایک ہیں. اب ہمیں صرف انہی چند ایک حرام طریقوں سے بچنا ہے، باقی تمام طریقوں سے ہم مال کما سکتے ہیں. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. تو گویا کہ حرام کوئی تجارت یا کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی لین دین حرام کب ہوگا؟ جب اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے گی. اور حلال کب ہوگا؟ جب اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں روزانہ دسیوں طریقے بزنس کے آتے ہیں. اب ان طریقوں میں ہمیں صرف یہ تلاش کرنا ہوگا کہ کیا اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. اگر حرام ہونے کی دلیل نہیں ملی اس کا مطلب وہ حلال ہے. یہ بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. علماء اسلام نے، فقہائے اسلام نے کسی کاروبار، کسی مالی لین دین کے حرام ہونے کے اسباب کو گنایا ہے کہ بنیادی طور سے، بیسک طور سے کسی معاملے کے حرام ہونے کے 4 اسباب ہوتے ہیں. ان چاروں اسباب میں سے کوئی سبب اگر نہ پایا جائے کسی لین دین کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، اس کا مطلب وہ حلال ہے. اور وہ 4 اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یا جس کا لین دین آپ کر رہے ہیں وہ چیز بے عین ہی حرام نہ ہو. حرام لے عین ہی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی فی نفسی ہی وہ چیز حرام نہ ہو کہ ہماری شریعت نے اس چیز ہی کو حرام قرار دیا ہے. جیسے شراب ہے،
شراب کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اب جب شراب پینا حرام ہے تو شراب بیچنا، شراب خریدنا، اس کا کاروبار کرنا وہ بھی حرام ہے. ایک قاعدہ ہے کہ ما حرم اکلہ و شربہ حرم بیعہ و شراؤہ، جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے. تو پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز لعینہ ہی حرام نہ ہو، فی نفسہ ہی وہ حرام نہ ہو. جیسے مردار گوشت ہے وہ حرام ہے اس کا کھانا، اب اس کا مطلب اس کو بیچنا بھی حرام ہے. تو وہ تمام چیزیں جو حرام لعینہ ہی ہیں ان کا کاروبار کرنا، ان کا لین دین کرنا یہ حرام ہے. یہ پہلا سبب ہوا. دوسرا سبب ہے کہ جو کاروبار یا جو لین دین ہم آپس میں کر رہے ہیں اس میں سود نہیں پایا جانا چاہیے. آپ کتنا بھی حلال کاروبار کرو، اگر اس کے اندر سود داخل ہوا کسی طریقے سے تو حرام ہو جائے گا. تو کسی معاملے کے اندر سود کا پایا جانا یہ بھی اس کے حرام ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تیسرا سبب ہے کہ جو لین دین یا جو معاملہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر غرر اور جہالت نہ ہو. یہ ایک فقہی ٹرم ہے غرر اور جہالت. غرر اور جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے معاملے کے اندر شفافیت نہ پائی جائے، چیز مجہول ہو، ہم کیا خرید رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یا جو ہم خرید رہے ہیں ہمیں کیا ملنے والا ہے آگے پتہ نہیں ہے، چیزیں مجہول ہیں، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں غرر اور جہالت. تو معاملے کے اندر اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو وہ ہماری شریعت کے اندر ایسا معاملہ کرنا یہ حرام ہے. یہ تین اسباب ہوئے. چوتھا سبب ہے ہر وہ معاملہ جو وسیلہ بنے آپ کو حرام معاملے تک لے جانے کا، سود تک لے جانے کا یا غرر اور جہالت تک لے جانے کا، جو راستہ بن رہا ہے وہ معاملہ بھی حرام ہے. تو ان سب کی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں جانے کی ابھی گنجائش نہیں ہے. بس موٹے طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 4 اسباب ہیں جو کسی کاروبار، کسی لین دین، کسی تجارت کے حرام ہونے کے سبب بنتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہی میں سے ایک سبب ہے سود کا پایا جانا، جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جس پر بہت ہی مختصر انداز میں چند ایک مسائل پر ہم بات کریں گے. تو ہماری شریعت کے اندر سود حرام ہے. اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ میرے اپنے علم کی حد تک قرآن و سنت کے نصوص کی روشنی میں اور علماء اسلام کے اقوال کی روشنی میں اس دنیا کے اندر جتنی شدت کے ساتھ سود حرام ہے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی اور معاملہ نہیں ہے. جس طرح سے عبادات کے باب میں آپ سب بار بار سنتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اگر کوئی شرک کیا توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے. تو عبادات کے باب میں جس طرح سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، معاملات کے باب میں، مالی معاملات کے باب میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے ایسے اقوال ہیں علماء کے کہ آدمی سن کر کے اس کی روح کانپ جائے. سود کے سلسلے میں سود زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، سود شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، تھوڑا پانی. سود سے بڑا گناہ اس دنیا کے اندر معاملات کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کی حرمت پر بہت ساری دلیلیں، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ورنہ جو مسائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر وہ رہ جائیں گے. بس ایک حدیث میں یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں. 70 دروازے کا مطلب اس کے مراتب ہیں، کیٹیگریز ہیں. کوئی اعلیٰ درجے کا سود ہے، کوئی اس سے کم درجے کا. جو سب سے کمتر درجے کا سود ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. جو سب سے کمتر درجے کا سود ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے. کعب احبار ایک صحابی ہیں، کعب الاحبار، وہ کہتے ہیں کہ میں 33 بار 33 ٹائم میں زنا کر لوں یہ میرے نزدیک آسان ہے،
بنسبت اس کے کہ میں 1 درہم سود کا کھا لوں. میں صرف یہ ایک حدیث اور صحابی کا ایک اثر بیان کر رہا ہوں سود کے بارے میں، ورنہ یہ مستقل ایک موضوع ہے، بہت ساری آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں. یہ صرف یہ اس کی خطورت اور اس کی گمبھیرتا کو آپ کے ذہن میں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے ہماری شریعت کے اندر سود کھانا. اور 1 روپیہ اگر کوئی 1 روپیہ سود کھا رہا ہے تو یہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. سود کی یہ خطورت ہے. ہمارے معاشرے میں موجودہ زمانے میں سود کی بہت ساری شکلیں رائج ہیں. بہت ساری شکلیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے، یا کئی سارے لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ اس میں سود پایا جا رہا ہے، اور سوچتے ہیں کہ بھائی اتنا عام ہو چکا ہے، اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لے رہا ہوں تو کون سی بڑی بات ہو گئی. اب یہ جو ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیان کی، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں. کیا دنیا کے اندر برے سے برا انسان، گھٹیا سے گھٹیا انسان کیا اس بات کو گوارا کرے گا نعوذ باللہ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرے؟ ہم میں سے کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تک کہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی آپ پوچھو گے تو وہ گھن محسوس کرے گا. کوئی انسان اگر اس کے اندر انسانیت ایک ذرہ برابر بھی بچی ہوئی ہے تو اس بات کا وہ تصور نہیں کر سکتا. اب آپ سوچئے کہ اگر سود کھانا، سود کا لین دین کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو کیا ہمارے دلوں کے اندر اس سے زیادہ نفرت نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں کسی کے بارے میں سن لیں کہ یہ آدمی زنا جیسی جو ہے جیسا گناہ اس سے ہو گیا ہے، ہم کتنی نفرت کریں گے اس سے. اور اگر کسی کے بارے میں سن لے کہ یہ عادی ہے زنا کرنے کا، روزانہ کرتا ہے، آپ سوچئے کہ آپ اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اس سے بات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ رہنا یہ تو دور کی بات ہے، آپ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، آپ اتنی نفرت کریں گے اس سے. لیکن آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسی میں اگر کوئی آدمی رات دن سود کا کاروبار کرتا ہے، آپ کے نزدیک کوئی معیوب چیز نہیں ہے، آپ اس کو ذرا سا بھی گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے تو ہمارے سماج کا وہ سب سے اونچا انسان مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو معیار یہی بن گیا ہے نا کہ خاندانی ہونے کا یا بڑا آدمی، جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑا آدمی، تو بڑا آدمی ہونے کا معیار یہی بن گیا ہے کہ پیسہ زیادہ ہے. اب وہ پیسہ چاہے سود کے کاروبار سے آیا ہو یا کسی اور حرام طریقے سے آیا ہو، ہمارے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی چوری کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، ہماری نگاہوں سے گر جاتا ہے. سود کھاتا رہے دن رات کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہماری مسجد کا چاہے وہ ٹرسٹی رہے، ہمارے مدرسوں کا ذمہ دار رہے، ہمارے ملی مسائل کا ذمہ دار رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے سماج کا وہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اس سے آپ طے کیجئے کہ ہماری اور آپ کی ذہنیت کیا بن چکی ہے. کیا ہم بیمار نہیں ہو چکے ہیں؟ ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمارا سماج نفسیاتی بیمار ہو چکا ہے اور ہمیں علاج کی ضرورت ہے. سود کے بعض مسائل پر میں یہاں بات کروں گا، ٹائم بہت کم ہے، اس کے لیے سلسلہ وار درس چاہیے. مطلب اگر بیسک مسائل پر بھی بات کرنی ہو تو کم سے کم 8-10 محاضرے تو چاہیے اس کے لیے، تاکہ وہ تمام شکلیں جو ہمارے یہاں روزمرہ پائی جاتی ہیں سب پر بات ہو سکے ایک ایک کر کے. لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، کہ اگر پورا نہیں تو کم سے کم کچھ اہم مسائل پر بات کر لیں. ایک مسئلہ جو بہت کثرت سے ہمارے یہاں آج کل پایا جا رہا ہے پورے ہندوستانی معاشرے کے اندر، وہ قسطوں پر سامان خریدنا ہے. ہم جس کو EMI پر سامان خریدنا کہتے ہیں یا قسطوں پر سامان خریدنا کہتے ہیں اور الگ الگ نام دیتے ہیں. قسطوں پر سامان خریدنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی سامان کسی کمپنی سے ہم فریج خرید لیے، کولر خرید لیے، واشنگ مشین خرید لیے، بائک خرید لیے، 4 ویلر خرید لیے، ہم نے قسطوں پر خریدا. اب ہمارے ساتھ اس کمپنی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ قسطیں آپ کو اتنے سال میں بھرنی ہیں،
ہر قسط میں آپ اتنی رقم بھریں گے، اتنے سال میں آپ کی قسطیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر کسی مہینے آپ نے ڈیلے کیا، قسط بھرنے میں تاخیر کیا، تو آپ پر اتنا روپیہ جرمانہ لگے گا۔ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ، اور اس طرح سے ہم سامان خریدتے ہیں۔ تقریباً یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ بہت سارے شہروں میں تو آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا جو اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، اور اس طرح سے ہم قسطوں پر خریداری کرتے ہیں۔ اس کے اندر سود کی انتہائی واضح شکل موجود ہے جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ شکل کیا ہے کہ جب ہم نے ایک سامان خریدا کسی کمپنی سے، مان لیجئے ہم نے یہ موبائل خریدا، یہ موبائل کی قیمت ہے 50,000 20,000 25,000 جو بھی اس کی قیمت ہے، یہ قیمت ہمیں قسطوں میں بھرنی ہے اس کمپنی کو۔ اب یہ جو 50,000 کا اگر ہم نے موبائل خریدا تو یہ 50,000 ہمارے اوپر اس کا قرضہ ہو گیا اس کمپنی کا۔ اب اس قرضے کو، اس دین کو ہمیں قسطوں میں بھرنا ہے، ایک ٹائم لائن ہے، اتنے ٹائم میں ہم کو بھرنا ہے۔ اب اگر ہم کسی وجہ سے تاخیر کر جاتے ہیں، ڈیلے کر جاتے ہیں، کوئی قسط مس کر جاتے ہیں، نہیں بھر پاتے ہیں، تاخیر کی وجہ سے اگر وہ شرط لگا رہا ہے کہ آپ کو زیادہ رقم دینی پڑے گی، قیمت تو تھی 50,000، قرضہ ہمارے اوپر تھا 50,000، اور تاخیر کی وجہ سے وہ ہم سے 51,000 لے رہا ہے، 1,000 زیادہ لے رہا ہے، تو یہی جو 1,000 ہے یہی سود ہے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ سود کی یہ اعلیٰ ترین قسم ہے جس کو ربا الجاہلیہ کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر سود کے سلسلے میں جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں سے مراد ربا الجاہلیہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کوئی سامان بیچتے تھے ادھاری، اب وہ جو کسٹمر ہے خریدنے والا، ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس ٹائم پر وہ ادا کر دے گا، اس ٹائم پر ادا نہیں کر پاتا تھا تو اس کو ٹائم دیتے تھے کہ ہم آپ کو 1 مہینے کا اور ٹائم دیتے ہیں لیکن اور زیادہ لیں گے، اگلے مہینے بھی نہیں بھر پایا پھر آگے اور ٹائم دیتے تھے اور زیادہ لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے جو اصل قیمت ہوتی تھی بسا اوقات سود اس سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اضعافا مضاعفا مطلب کئی گنا بڑھا کر کے سود نہ کھاؤ، کیونکہ اس وقت صورتحال یہی بنی ہوئی تھی اور یہی ربا الجاہلیہ ہے۔ تو قسط کی جو موجودہ شکل ہے اس کے اندر ربا الجاہلیہ پایا جا رہا ہے، جاہلیت والی سود، اور جو کہ سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے جس کو علماء نے الربا الجلی کہا ہے، بالکل واضح ربا۔ تو اگر اس شرط کے ساتھ قسط پر کوئی سامان، ای ایم آئی پر کوئی سامان آپ خریدتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سود ہے۔ ہاں اگر یہ شرط نہ ہو تو قسط پر سامان خریدنا بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم نے قسط پر سامان خریدنے کا مطلب ادھار سامان خریدنا جس کو بیع الاجل کہا جاتا ہے، تو ادھار سامان خریدنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، صحابہ کرام نے خریدا، ادھار سامان خریدنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب وہ ادھار والی جو قیمت ہے ہم چاہے اس کو ایک بارگی ادا کر دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں، کوئی دقت نہیں ہے اس میں، لیکن اگر یہ شرط پائی جا رہی ہے تو اس میں سود کی شرط ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ کیا ہندوستان میں کوئی کمپنی ایسی ہے جو آپ کو اس طرح سامان دے گی کہ بھائی اگر آپ نے تاخیر بھی کر دیا تو کوئی دقت نہیں ہے، اگلے مہینے دے دینا، ہم آپ سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیں گے؟ کوئی کمپنی والا آپ کو ایسے سامان نہیں دے گا۔ ایک دوسری بات، کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم قسط پر سامان خریدیں گے اور ہم قسطیں ٹائم سے بھریں گے، ہم ڈیلے کریں گے ہی نہیں، تب کہاں ہم کو دینا پڑے گا؟ تو کیا یہ جائز ہوگا؟ قطعاً نہیں جائز ہوگا، کیونکہ معصیت کا ارتکاب کرنا صرف معصیت نہیں ہے، اس معصیت پر ایگریمنٹ کرنا، اس پر رضامندی کا اظہار کرنا، اس کے اندر اس معاملے کے اندر داخل ہونا یہ بھی حرام ہے۔ آپ ایگریمنٹ تو آپ نے کیا ہے نا، اب آپ چاہے بعد میں بھریں یا نہ بھریں، آپ نے حرام ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بعد میں ہم ڈیلے کریں گے ہی نہیں، ٹائم سے قسطیں بھریں گے، یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانے میں ای ایم آئی یا قسطوں پر سامان خریدنے کا جو چلن ہے وہ موجودہ شکل میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر وہ جرمانے یا جو ہے زائد رقم والی جو شرط ہے اگر وہ نہ رہے ایگریمنٹ میں تو جائز ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے موجودہ دور میں
جو مسائل ہیں انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کرنا. جیسے کوئی کمپنی ہے, ہم اس میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, کمپنی کوئی بڑا کاروبار کر رہی ہے, وہ کاروبار ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمپنی چلانے کے لیے بڑی رقم چاہیے, لیکن 1-2 لاکھ تو ہم دے سکتے ہیں. تو بڑی سی کوئی کمپنی چل رہی ہے, ہم اس میں 1-2 لاکھ روپیہ انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کمپنی ہمارے پیسے کو بزنس میں لگائے اور جو فائدہ آئے کچھ خود لے, کچھ فائدہ مجھے دے. اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ہماری شریعت کی زبان میں اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ دے, دوسرا آدمی کام کرے, اور جو فائدہ ہو دونوں آپس میں اس کو تقسیم کر لے فائدے کو. اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے. اور اس کی بھی مختلف شکلیں موجودہ زمانے میں پائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے جائز ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں. وہ کئی ساری شرطیں ہیں, ان سب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ایک بہت بنیادی شرط جس کی مخالفت پائی جاتی ہے, اس شرط کا ذکر کروں گا. مضاربہ کے اندر ایک شرط ہے کہ جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ دونوں کے درمیان پرسنٹ کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. جیسے ہم ایگریمنٹ کریں کہ جو بھی فائدہ ہوگا, جو منافع ہوگا تجارت میں 50% آپ کا 50% میرا, 40% آپ کا 60% میرا, جو بھی آپ اتفاق کر سکتے ہیں. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے, جتنے پر دونوں کا اتفاق ہو جائے. 40% آپ کا 60% میرا, 10% میرا 90% آپ کا, جو بھی آپ اتفاق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ پرسنٹ میں ہونا چاہیے, جسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں الجزء المشاع, مطلب اس کی تحدید نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کوئی کہتا ہے, انویسٹر کہتا ہے کہ یہ لیجئے 2 لاکھ روپیہ انویسٹ کر رہا ہوں, ہر مہینے آپ مجھے 10,000 روپیہ دیتے رہیے گا. اب یہ جو 10,000 روپے کی تحدید کر دیا, یہ جائز نہیں ہے. اگر ہر مہینے 10,000 روپے کی تحدید کر رہا ہے تو یہ سود ہے. سود کیسے ہے؟ یہ جو 2 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہے یہ تو لاسٹ میں اسے ملے گا ہی. جو راس المال ہے, کیپٹل ہے, وہ تو صاحب مال کو لاسٹ میں ملے گا. اب اس کے بدلے میں ہر مہینے وہ 10,000 روپیہ لے رہا ہے, تو گویا کہ وہ جو راس المال ہے وہ قرض ہے, اور یہ جو 10,000 روپیہ لے رہا ہے ہر مہینے یہ فائدہ لے رہا ہے اس قرض کے مقابلے میں. اور قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا, ہر وہ قرض جس میں قرض دینے والے کو فائدہ ملے اس قرض کی وجہ سے وہ سود ہے. تو اگر یہ طے ہے کہ ہر مہینے اتنا اماؤنٹ, یا ہر 6 مہینے پہ اتنا اماؤنٹ, یا پورے تجارت کا اتنا اماؤنٹ میں لوں گا, فکس اماؤنٹ, تو یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. طے کیا ہونا چاہیے؟ پرسنٹ میں ہونا چاہیے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے جب پرسنٹ میں طے کیا, مان لیجئے اس تجارت میں صرف 10 روپے کا فائدہ ہوا, اب پرسنٹ میں طے ہے 50-50, اب 5 روپے آپ پائیں گے 5 روپے وہ پائے گا, 50-50 ہے. لیکن اگر آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے 10,000 میں لوں گا اور فائدہ ہوا مان لیجئے 500 روپیہ, بزنس میں تو ہو سکتا ہے کبھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ نے 10,000 روپیہ طے کیا ہوا ہے اور فائدہ ہوا 500 روپیہ. اب وہ 10,000 آپ کہاں سے لیں گے؟ کیا وہ اپنے گھر سے دے گا؟ پورا تو آپ نے لے لیا, 500 لے لیا, پلس 9,500 اور بھی آپ کو چاہیے, جو کہ اس کو دینا پڑے گا اپنی جیب سے. اب اس جو کام کرنے والا ہے جس کے پاس آپ نے انویسٹ کیا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ایک خرابی ہوئی اس کی. اس طرح کی کئی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں, اور ان خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے سود. لہٰذا اس طرح سے انویسٹ کرنا کسی کمپنی میں یا کسی شخص کے پاس یہ جائز نہیں ہے. تھوڑے دنوں سے پہلے یہاں مالیگاؤں کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, مالیگاؤں کے بہت سارے خاص طور سے اہل حدیث احباب نے انویسٹ کیا ہوا تھا. نام لینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں نکل کر کے سامنے آئی تھیں, جو ہم نے بہت سارے انویسٹرز سے یہ پتہ کیا تھا, وہ بتاتے تھے کہ ہر مہینہ ایک فکس اماؤنٹ آتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں. ہم نے انویسٹ کیا ہے, ہر مہینے ایک فکس اماؤنٹ آتا ہے. بتائیے دنیا کا کون تاجر, ہندوستان کا سب سے بڑا تاجر امبانی اڈانی مانے جاتے ہیں, آپ ان سے جا کر کے پوچھئے کہ کیا کہ کسی بزنس کے اندر یہ ممکن ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک فکس اماؤنٹ فائدے میں ملے؟ یہ تو تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
ہر مہینے فکس اماؤنٹ، نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ، کیا یہ سود نہیں ہے؟ اس طرح کی مزاربت کی گئی تھی اور ہم ہی میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے جواز فراہم کیا تھا. بعد میں اس کا انجام کیا ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوا بعد میں سب جانتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی اور بھی شکلیں پائی جاتی ہیں سماج اور معاشرے کے اندر. تو کسی کے پاس آپ انویسٹ کریں تو یہ بات دھیان میں ضرور رکھیں. ایک اور بنیادی بات اس بارے میں کہ اگر مان لیجئے ہم نے کسی کے پاس انویسٹ کیا اور تجارت میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ڈوب گیا، یہاں تک کہ کیپٹل بھی ڈوب جاتا ہے. آدمی لاکھ محنت کرتا ہے پھر بھی کئی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے اور کیپٹل بھی ڈوب جاتا ہے. اگر وہ کیپٹل ڈوب گیا تو جانتے ہیں خسارہ کون اٹھائے گا؟ یہ خسارہ جو صاحب مال ہے، انویسٹر، یہ مکمل خسارہ انویسٹر اٹھائے گا. جو کام کرنے والا ہے یا کمپنی ہے یا جو شخص تجارت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ 1 روپیہ بھی نہیں اٹھائے گا خسارہ. صرف ایک صورت میں خسارہ وہ اٹھائے گا، جب اس نے اپنی جانب سے کمی اور کوتاہی کیا ہے. تب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی اپنی کمی یا کوتاہی کی وجہ سے خسارہ لگا ہے تب وہ اٹھائے گا. اور اگر اس نے اپنی تمام تر کوشش کیا ہے، جیسے ایک تاجر کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کیپٹل ڈوب گیا تو یہ نقصان اٹھائے گا انویسٹر. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی فائدہ تو دونوں لے رہے ہیں تو نقصان وہ اکیلے کیوں اٹھائے گا انویسٹر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقصان دونوں اٹھا رہے ہیں. انویسٹر پیسے کا نقصان اٹھا رہا ہے اور جو کام کرنے والا تھا اس کام کا نقصان اٹھا رہا ہے. 6 مہینہ اس نے کام کیا، 1 روپیہ بھی نہیں ملا اس کو، یہ اس کا نقصان ہے، آپ کا پیسہ گیا. تو یہ شرط بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ میں آپ کے پاس انویسٹ کر رہا ہوں، فائدہ ہوا تب تو آپ بھی لیں گے، میں بھی لوں گا، اور نقصان ہوا تو آپ اٹھائیں گے. نقصان کام کرنے والا نہیں اٹھائے گا، نقصان یہ رب المال یا صاحب مال اٹھائے گا. تو یہ مزاربت کے بارے میں اہم مسئلہ تھا ایک. اور موجودہ زمانے میں جو مسائل سود سے متعلق رائج ہیں اور جن کے بارے میں ہمارے کان پر جو تک، جس کو بولتے ہیں کان پر جو نہیں ریگنا، کان پر جو نہیں ریگتے ہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ روزانہ کر رہے ہیں. میں صرف انہی مسائل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مسائل تو سود کے بہت سارے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے سونے چاندی کی خریداری سے متعلق مسئلہ. سونے چاندی کی خریداری میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ سونا یا چاندی خرید رہے ہیں تو اس کے اندر اگر سونے کو سونے سے خرید رہے ہیں تو 2 شرطیں پائی جانی چاہیے. ایک شرط یہ کہ ہاتھ کے ہاتھ ہو، مجلس کے اندر قبض ہونا چاہیے. مجلس جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں، مسجد میں، یہ مجلس ہے، ہم نے یہاں پر کوئی لین دین کیا، یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے میں آپ کو دے دوں پورا، آپ مجھے دے دے پورا، اس کو قبض کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ قبض پایا جانا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ برابر ہونا چاہیے. اگر میں سونا سونے سے خرید رہا ہوں تو برابر ہونا چاہیے، چاہے پرانا سونا ہو نیا سونا ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، برابر ہونا چاہیے. میں اگر آپ کو 100 گرام سونا دے رہا ہوں تو آپ بھی سامنے سے مجھے 100 گرام سونا دیں گے، آپ 95 نہیں دے سکتے. تو ایک تو قبض ہونا چاہیے اور ایک تماثل ہونا چاہیے کہ برابر ہونا چاہیے. یہ سونا جب سونے سے خرید رہے ہیں تب. لیکن اگر سونے کو چاندی سے خرید رہے ہیں یا سونے کو روپے سے خرید رہے ہیں، کرنسی سے، موجودہ کرنسی سے، تب صرف ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے تقابض یعنی قبض. اگر روپے سے آپ سونا خرید رہے ہیں تو روپیہ دیجئے اسی مجلس میں اور اسی مجلس میں مکمل روپیہ دیجئے اور مکمل سونا اسی مجلس میں اپنے قبضے میں کر لیجئے. اس کو تقابض کہتے ہیں. یہاں پر تماثل کی شرط نہیں ہے کیونکہ روپیہ یہ الگ صنف ہے اور سونا الگ صنف ہے. یہ جو ہے ٹیکنیکل بات ہے، اس میں ابھی نہیں جاتے ہیں. بہرحال اگر روپے سے ہم سونا خرید رہے ہیں تو ہم اسی مجلس کے اندر مکمل قیمت ادا کریں، اسی مجلس کے اندر مکمل سونا اپنے قبضے میں کر لیں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے، یعنی تاخیر والا سود. اب آپ بتائیے کہ بہت سارے لوگ سونا خریدنے کا ایک ابھی طریقہ یہ رائج ہے جو کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں سونار کے ہاں ایک آفر آیا ہوا ہے کہ ہر مہینے تھوڑا پیسہ اس کے پاس جمع کیجئے، 6 مہینے 1 سال کے بعد جب آپ کی رقم بڑی ہو جائے گی تب جو ہے وہ آپ کو سونا دے گا اور جو مارکیٹ میں ریٹ ہے اس سے سستا دے گا کیونکہ آپ نے پہلے سے جمع کیا ہوا ہے. اس طرح سے ایک طریقہ چل رہا ہے.
آپ بتائیے کہ کیا یہ اصول جو ابھی میں نے بتایا اس کی روشنی میں جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے. آپ پیسہ پہلے دے رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں. سونا آپ کو 6 مہینے 1 سال کے بعد دے گا وہ. یہ ربا نسیہ ہے, سراسر ربا نسیہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. لوگ کہیں گے بھائی یہ غریب آدمی ہے, کیسے خریدے گا اتنا بڑا اماؤنٹ, وہ کیسے دے گا ایک بار کی؟ تو میں 2 سوال کروں گا. ایک سوال یہ کروں گا کہ کیا سونا خریدنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے سونا خریدنا, یا سود سے بچنا ضروری ہے؟ بھائی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم کہیں گے نہیں سونا نہیں پہنیں گے, ضروری تھوڑی ہے سونا پہننا. سونا خریدنا ضروری تھوڑی ہے کہ سونا نہیں خریدیں گے تو کیسے زندہ رہیں گے دنیا کے اندر. نہیں پہنیں گے سونا, مگر وہ گناہ نہیں کریں گے جو اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے, وہ والا گناہ نہیں کریں گے. سونا نہیں پہنیں گے تو آپ مت پہنیے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ضروری تھوڑی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اماؤنٹ جو تھوڑا تھوڑا کر کے سونار کے پاس آپ جمع کر رہے ہیں, وہی اماؤنٹ آپ اپنے گھر میں جمع کیجئے. اپنے گھر میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیے, جب بڑا اماؤنٹ ہو جائے گا تو جا کے ایک بار کی لے لیجئے گا. تو بہرحال یہ جو طریقہ چل رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا چل رہا ہے کہ ٹائم تو نہیں ہو گیا. دوسرا ایک طریقہ چل رہا ہے کہ پرانا سونا ہم لے کر کے جاتے ہیں دکان میں اور ہمیں نیا زیور چاہیے. پرانا زیور عام طور سے عورتیں, بہت ساری عورتیں جن کو علم نہیں ہے اس مسئلے کا, اس میں واقع ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ مسائل کا سننا, سمجھنا, جاننا ضروری ہے. آپ سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, آپ خود بھی سمجھیے, اپنے گھر میں جا کے اپنی عورتوں کو بھی بتائیے, اپنے دوست احباب کو بتائیے, کیونکہ یہ ایسی وبا ہے جو ایک دم پھیل چکی ہے. پرانا سونا لے کر کے ہم سونار کے ہاں گئے, ہم کو نیا زیور چاہیے. اب ہمارا سونا اس نے تولا, کہا کہ 100 گرام ہے اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو نیا زیور جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں, ہم وہ جو ہے 80 گرام کا زیور دیں گے آپ کو. ہمارا سونا ہے 100 گرام, وہ ہم کو دے گا 80 گرام. یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ تماثل, اگر سونے کو سونے سے بدل رہے ہیں تو تماثل ضروری ہے, برابر ہونا یہ ضروری ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پرانا زیور لے کر کے آپ گئے ہیں پہلے بیچ دیجئے, سونار سے بیچ کر کے پیسہ لے لیجئے. اب آپ کا یہ معاملہ ختم. پہلا معاملہ آپ نے بیچ دیا, پیسہ لے لیا, معاملہ ختم. اب آپ کو نیا زیور چاہیے, دکان میں تلاش کیجئے نیا زیور. یہ والا زیور ہمیں چاہیے, کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے, یہ لیجئے پیسہ, اور والا زیور لائیے. جائز ہے, اس میں کون سی دقت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی پریشانی کے لیے, حالانکہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, ہم تھوڑی سی سستی کہہ سکتے ہیں, تھوڑی سی سستی کی وجہ سے سود کے اندر واقع ہو جاتے ہیں. اور اس لیے واقع ہو جاتے ہیں کہ ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. اگر کوئی آدمی زنا کر لیا تو اس سے ہمیں مسئلہ ہے, لیکن کوئی آدمی سود کھا لیا جو ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے, اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے, تو ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ زیورات کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ کسی سونار کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا ڈیزائن چاہیے جو ڈیزائن اس کے پاس نہیں موجود ہے. آپ اس کو آرڈر کرتے ہو کہ بھائی فلاں ڈیزائن کا میرے لیے زیور بنا دیجئے. سونار کہتا ہے کہ اس ڈیزائن کا زیور بناؤں گا, تقریباً اتنا وزن آئے گا اور اس کی اتنی قیمت ہے. تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بنا دیجئے, اور میں 1 ہفتے بعد آ کے لے جاؤں گا. سونار کہے گا کہ آپ کچھ ایڈوانس جمع کیجئے. آپ وہاں پہ 10, 20, 50 ہزار ایڈوانس جمع کرتے ہو. اب دیکھیے آپ خریداری کر رہے ہیں اور آپ نے ایک قسط میں دے دیا, 50,000 کی پہلی قسط آپ نے دے دیا. باقی کی قیمت جب آپ جائیں گے زیور لینے تب باقی کی قیمت دیں گے. آپ بتائیے کیا یہاں پر یدم بیدن ہے؟ کیا اس کے اندر تقابض ہے؟ آپ آدھی قیمت ابھی دے رہے ہیں, آدھی بعد میں دیں گے, ایک ساتھ پوری نہیں دے رہے ہیں. اور سونا آپ کو 1 ہفتے بعد ملے گا جو آج آپ خرید رہے ہیں. اس کے اندر دونوں طرف سے جو ہے نسیہ پایا جا رہا ہے, تاخیر پائی جا رہی ہے. یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. اگر آپ کو خریدنا ہے اسی مجلس میں پوری قیمت دیجئے, اسی مجلس میں پورا سونا لیجئے. یا آپ یہ کیجئے کہ آپ صرف آرڈر کیجئے
کہ بھائی مجھے فلاں ڈیزائن کا زیور چاہیے، میں آرڈر کر رہا ہوں، 1 ہفتے بعد انشاءاللہ میں آ کے لے جاؤں گا. آپ خرید نہیں رہے، صرف آرڈر کر رہے ہیں اور وہ آپ کا آرڈر قبول کر رہا ہے. آرڈر میں اور خریدنے میں فرق یہ ہے کہ آرڈر کرنے کے بعد آپ پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے. خریدنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بے ہو گئی. یہ دونوں میں فرق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا آرڈر وہ لے گا بغیر ایڈوانس کے؟ نہیں لے گا. وہ اس لیے نہیں لے گا کہ اسے پتا ہے کہ یہ لوٹ کے نہیں آئے گا. اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ اگر کہہ رہا ہے تو ضرور آئے گا، تو ہمارا آرڈر وہ لیتا. لیکن ہمارے بارے میں بات مشہور ہو چکی ہے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتے ہیں، مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں، مسلمان چور ہوتے ہیں. یہ کہہ کے جا رہا ہے کل کو نہیں آئے گا، تو اگر وہ زیور بنا کے رکھے گا تو اس کا نقصان نہیں ہو جائے گا؟ تو کیوں آرڈر لے گا آپ کا وہ؟ تو یہ خرابی آپ کی ہے. تو لہٰذا آپ آرڈر دے ہی نہیں پائیں گے. موجودہ جو صورتحال ہے مارکیٹ کے اندر، اس صورتحال میں آپ کا آرڈر کوئی قبول نہیں کرے گا. اب دوسرا طریقہ ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے بسکٹ خریدیے، سونے کا پیسہ دے دیجئے پورا. بسکٹ خرید لیا آپ نے، اب وہ بسکٹ آپ اس کو دیجئے. ایک معاملہ ہو گیا آپ کا. آپ اس کو بسکٹ دیجئے کہ مجھے فلاں ڈیزائن کا زیور بنا دیجئے میرے لیے. اب یہ جو آپ بنوا رہے ہیں یہ خریداری نہیں ہے، خریداری تو آپ پہلے کر چکے. اب اس کو اجرت پر آپ رکھ رہے ہیں زیور بنوانے کے لیے. وہ کہے گا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا، میں اپنا محنتانہ اتنا لوں گا، بنانے کی مزدوری میں اتنی لوں گا. کوئی بات نہیں، آپ کی یہ مزدوری ہے، آپ وہ مزدوری بعد میں دیں یا اسی وقت دیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہ بے نہیں ہے، یہ جا رہا ہے. یہ تو ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دکان کے اندر جو بھی ڈیزائن ہے اسی پر صبر کیجئے. ضروری تھوڑی ہے لیٹسٹ ڈیزائن پہننا. لیٹسٹ ڈیزائن پہننا ضروری ہے، یہ سود سے بچنا ضروری ہے. تو لیٹسٹ ڈیزائن مت پہنیے، جو ڈیزائن موجود ہے وہی خرید لیجئے. یا آخری شکل یہ ہے کہ مت پہنیے بھائی. اگر سود سے بچنے کا طریقہ نہیں کوئی ڈھونڈ پا رہے ہیں موجودہ وقت میں تو زیور مت پہنیے. کون مسلمان چاہے گا کہ سود کے اندر داخل ہو اور ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ کرے وہ؟ تو زیور مت پہنیے اگر کوئی راستہ نہیں بچتا ہے آپ کے پاس تو. اور اگر پہننا ہی ہے تو جو بھی ڈیزائن موجود ہے دکان کے اندر وہی خرید لیجئے. تو بہرحال یہ صورت بھی مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے. اور بھی مسائل ہیں، اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ بات ہوگی. ابھی دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، سوال و جواب لینا چاہتے ہیں. تو اگر کچھ سوالات ہوں تو مختصر انداز میں کم وقت میں آپ لوگ بعض سوالات کر لیں. جی یہ ہے کہ شخص اپنا مکان کرایہ سے دیتا ہے اور وہ اس سے کچھ رقم لے گا. ڈپازٹ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جی گیرو کے لیے شکل کہ اب اس کو 2-3 لاکھ روپے اس کو دے دیا ایڈوانس اور کرایہ نہیں لے گا، ایک ہیلے کے طور پہ وہ کچھ. ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کو ہیوی ڈپازٹ بولتے ہیں. اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو ایک مکان مالک کے پاس جاتا ہے، اسے مکان کمرہ کرائے پر چاہیے. اب مارکیٹ کے اندر مان لیجئے مالیگاؤں کے اندر اس جیسے کمرے کا کرایہ ماہانہ فرض کر لیجئے 5,000 روپیہ ہے ماہانہ کرایہ. وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ماہانہ 500 کرایہ لوں گا، 5,000 نہیں لوں گا. مارکیٹ میں 5,000 کرایہ ہے اس کمرے کا، میں آپ سے 500 روپیہ ماہانہ کرایہ لوں گا. لیکن ہر مہینے آپ کو 500 روپیہ دینا ہوگا. لیکن آپ 2 لاکھ روپیہ میرے پاس ڈپازٹ رکھیے یا 5 لاکھ روپیہ میرے پاس ڈپازٹ رکھیے، اور یہ ڈپازٹ کی رقم میرے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک آپ اس گھر میں رہو گے اور 500 روپیہ ماہانہ کرایہ دیتے رہو گے. جس دن آپ یہ گھر چھوڑنے لگو گے اس دن میں آپ کی وہ 2 لاکھ کی رقم واپس کر دوں گا. کیا یہی شکل ہے؟ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. اس کو لوگ ڈپازٹ کا نام عام طور سے دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈپازٹ. ڈپازٹ اگر ہم عربی زبان میں کہیں یا اردو میں کہیں تو ضمانت. آپ اگر اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ 2 لاکھ آپ کیوں لیتے ہیں، کرایہ تو آپ کو مل ہی رہا ہے، تو کہے گا کہ ہم ضمانت کے طور پر لیتے ہیں. یہ آدمی گھر میں رہتا ہے، کل کو بھاگ جائے، کرایہ نہ دے، گھر میں کچھ توڑ پھوڑ مچا دے، نقصان کر دے، تو کہاں سے بھریں گے؟ تو اس لیے ہم اسے ڈپازٹ لیتے ہیں.
تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ڈپوزٹ لے رہے ہیں تو 2 لاکھ والی رقم لیجئے اور لے جا کر کے لاکر میں بند کر کے رکھ دیجئے وہ نوٹ، اور رکھے رہیے. آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ 2 لاکھ میرے پاس رکھا ہوا ہے، اگر کوئی نقصان پہنچایا تو اسی سے ہم بھریں گے. یہی تو آپ کو چاہیے، اور کیا چاہیے. لیکن آپ وہ 2 لاکھ لے جا کر کے اس سے بزنس کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ڈپوزٹ نہیں ہے، کچھ اور ہے جس کو آپ ہیلا اور بہانہ اختیار کر کے الگ نام دے رہے ہو. یہ شراب ہے جس کو آپ شربت کہہ رہے ہو، تو شراب کو شربت کہہ دینے سے وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا. یہ کچھ اور ہے. اب ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. جتنے بھی معاملات ہیں سب آپ پورا کھنگال ڈالیں گے تو آپ آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ قرض ہے. کیوں؟ کیونکہ قرض کا ڈیفینیشن کیا ہے، قرض کی حقیقت کیا ہے. قرض کی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اماؤنٹ دیتا ہوں آج کی تاریخ میں، اور بعد میں آپ اپنی وہ اماؤنٹ لے جاؤ گے، آپ استعمال کرو گے اپنے حساب سے، اور ایک مقررہ تاریخ میں وہ اماؤنٹ آپ مجھے واپس کر دو گے. اسی کو قرض کہا جاتا ہے. قرض یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو اماؤنٹ دوں اور شرط لگاؤں کہ بھائی لے جا کر کے رکھے رہنا، بلکہ جو قرض لیتا ہے وہ لے جا کر کے استعمال کرے گا، اور استعمال کرنے کے بعد ایک ٹائم پر اتنی رقم آپ کو واپس کر دے گا. اس کو قرض کہا جاتا ہے. اور یہی صورت تو یہاں پائی جا رہی ہے کہ وہ اماؤنٹ لے جا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. اگر یہ ڈپوزٹ ہوتا، جس کو ہماری شریعت کی زبان میں رہن کہا جاتا ہے، حدیث کی اصطلاح میں اس کو رہن کہا جاتا ہے. رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو رہن رکھنے والا ہے اس کی اجازت کے بغیر رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لے جا کر کے استعمال کر رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہا ہے رہن کو. اس کا مطلب وہ رہن نہیں ہے، وہ قرض ہے. اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جس سے قرض دینے والے کو فائدہ ہو وہ قرض سود ہے. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کرایہ تھا مہینے کا 5,000 روپیہ مارکیٹ ویلو کے اعتبار سے، اور وہ کرایہ دے رہا ہے 500 روپیہ، 4,500 روپیہ اس کا بچ رہا ہے کہ نہیں ہر مہینے؟ کس لیے بچ رہا ہے؟ اسی 2 لاکھ کی وجہ سے تو بچ رہا ہے. اسی قرض کی وجہ سے ہر مہینے اس کا 4,500 روپیہ فائدہ ہو رہا ہے. یہ سراسر سود ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ رہن ہے اور بھائی اس نے تو اجازت دیا ہوا استعمال کرنے کی، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ اگر رہن رکھنے والا اجازت دے تو رہن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تو جو ڈپوزٹ رکھنے والا ہے وہ اجازت دے رہا ہے استعمال کرنے کی، اس لیے وہ مالک مکان استعمال کر رہا ہے، تو کیا دقت ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہوگا میرا کہ اجازت کہتے کس کو ہیں؟ اجازت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے اجازت وہ آدمی جو مکان کا مالک ہے وہ کہے کہ بھائی آپ کے پاس 2 آپشن ہے، آپ چاہو تو مجھے اجازت دو، چاہو تو مجھے اجازت نہ دو، آپ کی مرضی. اگر آپ اجازت دو گے تو میں استعمال کروں گا، اگر اجازت نہیں دو گے تو میں استعمال نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں اجازت. اگر آپ کہہ دو کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، کیا آپ کو اپنا گھر وہ دے گا کرائے پر؟ نہیں دے گا. اب دیکھیے آدمی کے اندر نفاق نہیں ہونا چاہیے، نفاق عملی. جو چیز دکھ رہی ہو سامنے اس کو دیکھنا چاہیے. آنکھ بند کر لینے سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی ہیں. اگر یہ جو کرایہ دار ہے یہ کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں یہ پیسہ استعمال کرنے کی، تو کیا آپ کو اپنا گھر دے گا وہ کرائے پر؟ اس کا مطلب یہ اجازت نہیں ہے، یہ زبردستی ہے. وہ آدمی مجبور ہے، مجبوری میں اجازت دے رہا ہے، اور جو اجازت مجبوری میں دی جائے وہ اجازت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ڈپوزٹ کی شکل رائج ہے ابھی مارکیٹ کے اندر، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی شکل ہے. جس کا نمبر پہلے کھلتا ہے جی قائم رکھتا ہے، اب اس کا آخری والا کھلا تو اس کو ایک بسی دینا پڑتی ہے. اس کو کیا دینا پڑتا ہے؟ جو پہلے بسی اس کو دینا پڑتی ہے. اب اگر وہ آگے اس کو نہیں بھرنا چاہتا تو اس کی رقم ڈوب جائے. دیکھیے میں بہت قاعدے سے نہیں سمجھ پایا سوال. بسی جو میں جانتا ہوں جو رائج ہے کہ مان لیجئے 20 آدمی ہیں، ہر آدمی 1,000 روپیہ جمع کرے گا ہر مہینے. اب پہلے مہینے میں جب سب نے 1,000 روپیہ دیا اس کا مطلب 20,000 ہو گیا. اب ان 20 لوگوں کے درمیان قرعہ کیا جائے گا، قرعہ اندازی کیا جائے گا، جس کا نام نکلے گا وہ 20,000 لے لے گا.
اب یہ جو 20,000 لے لیا ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں وہ جمع نہیں کرے گا. 20 مہینے تک اس کو ہر مہینے 1,000 دینا ہے، سب کو دینا ہے، اور ہر مہینے قرآن نکالتے جائیں گے، جس کا نام نکلے گا وہ 20,000 لے لے گا. فائدہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکٹھا 20,000 مل جاتا ہے. 20,000 کی رقم آپ کو اکٹھا مل جاتی ہے، جو کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر رہے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ فائدہ ایک آدمی کو نہیں ہوتا ہے، یہ فائدہ سب کو ہوتا ہے. اور قرض میں ایک اصول ہے کہ اگر قرض دینے والا قرض لینے والا دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ سود نہیں ہے. صرف جس میں صرف قرض دینے والے کا فائدہ ہے اس کو سود کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ سارے لوگوں کا فائدہ ہے. لہٰذا یہ سود کے باب سے نہیں ہے، یہ من باب التعاون علی البر والتقوی ہے. اب آخر میں آپ نے کہا کیا شرط ہوتی ہے؟ اگر میں نے 1,000 روپے بسی لگائی، آپ کا نمبر سب سے آخر میں آیا، اب مجھے چھٹکارا چاہیے تو میرا 1,000 ڈوب جائے گا. کون سا 1,000 جو آخر والا جمع کیے ہیں؟ پہلے مہینے میں. اگر ایسی شرط ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نمبر اگر آخر میں آیا تب بھی آپ کو 20,000 ملنا چاہیے، کیونکہ آپ نے 20 مہینے تک 1,000 جمع کیا ہے. جی جی ہاں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آخری والے جو اس کے پاس 1,000 روپے جمع ہوا رہتے ہیں، کسی والے کا جو 1,000 روپے جمع ہوا رہتا ہے، ہاں وہی سوچتا ہے کہ میرا نمبر آگے کھلے، لیکن اس کا آخری بولتا ہے تو وہ بولتا ہے میرا نمبر کٹ کر دو، میرے کو 1,000 روپے نہیں. نہیں، یہ درست نہیں ہے. نہیں یہ نہیں 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 یہ درست نہیں ہے. یہ دیکھیے، اچھے سے اچھے کام کو آپ گندا بنا سکتے ہیں، ہے نا. اب بےایمانی کرنے پر تل جائیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے جو جائز کی شکل بتائی وہ یہ ہے، صاف شفاف طریقہ کہ ہر آدمی جمع کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ ہر مہینے، اور قرآن اندازی چاہے ہر مہینے قرآن اندازی کیا جائے یا شروع ہی میں کر لیا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہر آدمی ایمانداری سے جمع کرتا رہے ہر مہینے، اور جس کا نمبر آئے گا وہ جو ہے اکٹھا وہ رقم لے لے گا، اور آخر میں جس کا نمبر آئے گا وہ اپنا رقم لے کے نکل جائے. میں سمجھ نہیں پایا یہ سوال کیسے. دیا لیکن اب چھوڑ کے الگ ہو رہا ہے. ہاں وہ کہتا ہے 1,000 لے جاؤ. میں نہیں یہ درست نہیں ہے. یہ ایسے ہوا جیسے آپ کم زیادہ پیسہ دے کر کے کم پیسہ لے رہے ہیں، پیسے کا پیسے سے تبادل ہو رہا ہے کم زیادہ پر. یہ درست نہیں ہے. آپ جتنا دیے ہیں آپ کو اتنا ملنا چاہیے، اور 1,000 چھوڑ کر کے نکل جانا یہ درست نہیں ہے. دیکھیے، جائز سے جائز لین دین کو لوگ کچھ نہ کچھ شیطان کی جانب سے وسوسہ آتا ہے اور اس میں داخل کر کے حرام بنا لیتے ہیں. یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، خاص طور سے جو غریب مزدور ہیں، مطلب جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے یہ کہ اکٹھا ان کو ایک بڑی رقم مل جاتی ہے. وہ حلال طریقہ موجود ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں کچھ کر کے اس کو حرام بنانے پر تلے ہوئے ہیں. جی کیسے لگاتے ہیں؟ جو نہیں درست ہے، نہیں درست ہے. یہ جرمانہ والا بھی نہیں درست ہے. اگر وہ نہیں دیکھیں کسی وجہ سے نہیں دے پایا تو ایک آدھ دن انتظار کر لیجئے، کیا دقت ہے اس میں؟ نہیں، اگر لیٹ کی وجہ سے جرمانہ لگا رہے ہیں تو پھر وہی سود کے معاملے میں داخل ہوں گے. نہیں، وہ اس پر بات نہیں کریں گے یہاں پہ. جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ موبائل اگر آپ نقد خریدو گے مجھ سے تو میں آپ کو دوں گا 90,000 میں،
اور اگر آپ چاہتے ہو کہ 1 مہینہ بعد قیمت دو گے تو میں 1 لاکھ لوں گا. اب میں نے آپ کے سامنے 2 آپشن رکھ دیا, آپشن اے, آپشن بی. آپ کو اختیار ہے, آپ ان دونوں آپشن میں سے کوئی آپشن چن سکتے ہو. آپ نے آپشن بی چنا کہ نہیں بھائی مجھے 1 لاکھ میں خریدنا ہے, مجھے 90 میں نہیں چاہیے, مجھے 1 لاکھ میں ہی خریدنا ہے. اب گویا کہ جو آپشن اے تھا وہ ختم ہو گیا, اس کو بھول جائیے, جائز ہے, اس میں کوئی دقت نہیں. جیسے اس کی مثال آپ ایسے, یہ جو بات چل رہی ہے نا, 2 آپشن دیا جا رہا ہے, یہ خریداری نہیں ہے, یہ تو بات چیت چل رہی ہے. جیسے آپ کسی دکان میں جاتے ہیں, خاص طور سے مالیگاؤں میں بہت زیادہ ہے, اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا. آپ کہو گے یہ سامان کتنے کا ہے, دکان والا بولے گا 1000 کا, آپ بولو گے 200 ہے نا. دکان والے نے بولا 1000, آپ نے کہا 200. اب دکان والا کہے گا نہیں 950, آپ کہو گے نہیں 250. اب یہ بات کرتے کرتے وہ پتہ چلا کہ 400 میں سودا پکا ہو گیا. تو درمیان میں کتنا ریٹ آیا, کم سے کم 10 ریٹ آیا ہے نا. تو یہ جو کیا 10 ریٹ ہے, کیا اس کو ریٹ مانا جائے گا؟ جس پہ آپ کا معاملہ آخر میں ڈن ہوا ہے وہ ریٹ ہے, اور جو پہلے بات چیت ہوئی ہے اس کو بھاؤ تاؤ کہتے ہیں, عربی میں مساومہ, بارگیننگ. تو یہ جو بات ہوئی ہے کہ ادھاری لوگے تو اتنا, نقد میں لوگے تو اتنا, یہ بارگیننگ اس کو کہا جاتا ہے. تو بارگیننگ کرنا تھوڑی حرام ہے. اور وہ 1000 روپے کی چیز ہے, اب میں اس سے ایڈوانس لے رہا ہوں 500 روپے, اور میں اس کو بول رہا ہوں کہ میں اگلے ہفتے ان کو وہ لا کر دوں گا سامان. تو اب یہ بتانا پڑے گا آپ کو سامان کون سا ہے. جیسے سامان کی قیمت پرماننٹ ہے 1000 روپیہ, سامان کی قیمت ہے 1000 روپیہ, آپ 500 روپیہ اس سے ابھی لے رہے ہو, سامان اس کو 1 ہفتے بعد لا کے جب دو گے تب 500 روپیہ وہ اور دے گا. اب یہ بتا دیجئے وہ سامان کیا ہے, کیونکہ الگ الگ سامان کا الگ الگ حکم ہے. جیسے آپ اگر آپ کہو گے کہ سونا ہے, بجلی کا بورڈ ہے, یہ دیکھیے ایک ہوتا ہے بیع اربون. اربون کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بیانہ بولتے ہیں, اپنی پتہ نہیں ہم مالیگاؤں میں کیا بولتے, ٹوکن یا بولتے ہیں, بیانہ بولتے ہیں. اگر بیانہ کے طور پر وہ آپ کو 500 روپیہ دے رہا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے بیانہ دیا اور کل کو خریدنے نہیں آیا تو کس کا ہوگا بیانہ؟ جس کو دیا ہے دکان والے کا ہو جائے گا بیانہ. اور اگر آئے گا اور خریدے گا تو 1000 روپے طے ہے, 500 اور دے گا, سامان لے جائے گا. تو بیانہ کے طور پر اس کو دینا یہ جائز ہے. اگر اس کو خریداری مانیں گے, ڈائریکٹ خریداری, تو جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک اصول ہے خریداری کے سلسلے میں شریعت کا کہ دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے. اور سامان تو یہاں ادھار ہے, سامان آپ 1 ہفتہ بعد دینے والے ہو, سامان ادھار ہوا نا, اور قیمت میں سے بھی آدھا ادھار ہے, تو دونوں طرف سے ادھار ہو گیا. دونوں طرف سے ادھار درست نہیں ہے. ہاں اس کو بیانہ آپ بنانا چاہیں تو جائز ہوگا, لیکن بیانہ میں اور ادھار میں فرق یہ ہے کہ بیانہ واپس نہیں ہوگا. اگر وہ آدمی خریدنے نہیں آیا تو دکاندار کا ہو جائے گا بیانہ. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ کیا سودا ایسے ہوا, ایثار دے دیے 5000 روپے, یہ ٹیبل خرید لے 5000 ایثار لے لو. ایثار کیا؟ ایثار بیانہ, ٹوکن. ہاں جیسے آپ یہ ٹیبل خریدنے گئے کسی کی دکان پہ, آپ نے کہا, اس نے کہا کہ یہ ٹیبل ہے 5000 کا, آپ نے کہا بھائی 5000 تو ابھی میں نہیں دے سکتا, آپ ایسا ہے کہ میں آپ کو بیانہ دے دیتا ہوں 500 روپیہ, اور 1 ہفتے بعد میں آ کے لے جاؤں گا, ٹیبل رکھے رہنا, ٹھیک ہے, ٹیبل رکھے رہنا, میں 1 ہفتے بعد آ کے لے جاؤں گا اور باقی کا 4500 دے کے جاؤں گا. اب وہ آدمی پر ضروری ہے, لازم ہے کہ ٹیبل کو بچا کے رکھے آپ کے لیے, 1 ہفتہ آپ کا انتظار کرے کہ آپ 1 ہفتہ بعد آنے والے ہیں 4500 لے کر کے. اگر آپ 1 ہفتہ بعد آئے تو 4500 دے کر کے ٹیبل لے لیں گے, 500 پہلے دے چکے ہیں. اور اگر نہیں آئے آپ تو 500 اس کا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں بیانہ. اور اگر وہ ٹیبل بیچ دیا, یہ آدمی ٹیبل نہیں بیچ سکتا ہے. یہ آدمی ٹیبل بیچ دیا تو پہلی بات تو گناہ کا کام کیا, وہ گنہگار ہے. دوسری بات وہ پیسہ واپس کرے گا, اور اس نے گناہ کا کام بھی کیا. اس کے بعد بیچ سکتا ہے,
جو ٹائم دیا تھا اس کے بعد بیچ سکتے، کیونکہ وہ نہیں آیا ٹائم سے، نہ اسی اس کا ہو جائے گا جو ٹیبل کا مالک ہے اس کا، کیونکہ وہ ٹائم پہ نہیں آیا۔